الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی دوسری آیت وہ پڑھی، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ اعراف کی اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کتاب کے بیان کرنے میں آپ کوئی جھجک محسوس نہ کریں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائے، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ بغیر جھجک کے آپ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ اس کا کیسے استقبال کریں گے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائے، لوگ بگڑتے ہیں تو بگڑے، لوگ اور زیادہ سخت ہوتے ہیں مخالفت میں، اور زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہو جائے۔ آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں، آپ اس کی کوئی باک نہ رکھیں، آپ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہاں پر حرجن استعمال، حرجن بغیر کسی جھجک کے۔ یہ حرجن جب ہم عربی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، حرجن یہ گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی گھنی جھاڑی میں سے مشکل سے گزرتے ہو۔ اس طرح دل میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہے مخالفتوں اور مزاحمتوں میں آپ جب مخالفت اور مزاحمت جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے درمیان آپ اپنا راستہ صاف نہ پائے، اور اس مخالفت اور مزاحمتوں میں آپ آگے بڑھنے سے رک جائے کہ یار اتنی زیادہ مخالفت ہے، اتنی زیادہ مزاحمت ہے، اتنی زیادہ میرے خلاف لوگ کھڑے ہیں، تو میں کیسے آگے بڑھوں۔ تو اس آگے بڑھنے سے جب آپ رک جاتے ہیں تو حرج اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو آپ مخالفتوں کو نہ دیکھیں، آپ مزاحمتوں کو نہ دیکھیں، لوگوں کے رسپانس کو نہ دیکھیں، اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک۔ آپ کے دل میں کوئی بھی جھجک، کوئی بھی خوف، کوئی بھی وہ چیز نہیں ہو جو آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانے میں رکاوٹ ہو آپ کے لیے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 97 میں بھی بیان فرمائی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس کی وجہ سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ تنگ ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ہم سورہ شعراء آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ احساس تھا، غم تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی غم میں تھا کہ یہ لوگ کیسے ایمان لائیں، یہ لوگ کیسے راہ راست پر آئے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل اور بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ آپ نے اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کا کیسے استقبال کریں گے، آپ اس کی دعوت کو آگے پہنچائیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میرا بے عزتی ہوگا۔ یہ قرآن آپ کے پاس آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کے بیان کرنے میں، اس کے آگے پہنچانے میں، اس کو ڈیلیور کرنے میں، اس کے پیغام کو پھیلانے میں، اس دنیا کے اندر آپ کسی بھی خوف کا، کسی بھی جھجک کا، اور کسی بھی مشکل کا، اور کسی بھی مزاحمت کا بھرپور مقابلہ کریں، اور آپ اس قرآن کو آگے پھیلائیں، آپ اس قرآن کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہی اس سورہ اعراف کے آیت نمبر 2 میں یہی پیغام چھپا ہوا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی کام میں بہت زیادہ وہ لگن اور بہت زیادہ وہ محنت کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اس قرآن کو آگے پہنچانے میں کوئی حرج اور کوئی جھجک محسوس نہ کرے۔ لِتُنذِرَ بِهِ، یہ قرآن اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن یہ نصیحت ہے۔ یہاں پر اصل مقصد اس آیت کے اندر یہ ہے، یہ سورہ اعراف کے اندر، کہ دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے لوگوں کو ڈرانا، اور غافلوں کو چونکانا، غافلوں کو متنبہ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ مومنین کے لیے نصیحت بھی ہے، مومنین کے لیے اس میں سامان ہدایت بھی ہے۔ جزاک اللہ۔